رمضان 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 میری بخشش کا سامان یہ ماہ رمضان۔ السلام علیکم، میں ہوں نعت خواں محمد عباس سہروردی اور آپ سن رہے ہیں FM 100 پر رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اجمل شوبی کے ساتھ۔ یہ ماہ رمضان۔ السلام علیکم پاکستان، السلام ماہ سیام۔ آپ سن رہے ہیں اجمل شوبی کے ساتھ۔ اپنے تمام دیکھنے سننے والوں کو FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شوبی کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ماشاءاللہ سے آج یہ 7واں روزہ بھی بہت خیر و عافیت کے ساتھ گزر رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بس تھوڑی سی دیر کے بعد ہم اس 7ویں آج کے روزے کو مکمل کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو زندگی دی۔ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا، وقت کیسے گزرتا ہے کہ بالکل کہتے ہیں چٹکی بجانے کی طرح آج کل وقت گزر رہا ہے۔ ہم بیٹھ کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ کام یہ ابھی اتنے دن ہوئے، یہ اتنے دن ہوئے، یہ اتنے دن ہوئے، اور کہاں سے کہاں دن کیسے پہنچ جاتے ہیں کہ ہم ان دنوں کو ماضی کی یاد میں تازہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وقت واقعی بہت تیزی کے ساتھ ہے۔ وقت خاص طور پہ کہتے ہیں انسان جب اپنی پریشانیوں میں مشکلات میں گھرا ہوتا ہے تو اس لمحے تو وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وقت گزر کیسے رہا ہے۔ تو شاید یہی وجہ بھی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اتنے پریشان ہوتے جا رہے ہیں، مفلوج ہوتے جا رہے ہیں، سب کچھ اس کے باوجود وقت کا احساس نہیں ہوتا کہ وقت کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، دن کتنے ہو گئے کتنے نہیں ہوئے، صبح کب ہوئی، شام کب ہوئی، دوپہر کب ہوئی، رات کب ہوئی، پھر صبح کب ہوئی۔ تو بس زندگی اسی طرح گزر رہی ہے۔ توبہ کا ہے سامان اللہ کا مہمان، توبہ کا ہے سامان اللہ کا مہمان، رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان۔ میں ہوں نعت خواں محمد سلمان رضا کھانچی اور آپ سن رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اجمل شوبی کے ساتھ۔ ماہ رمضان۔ جی بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ آپ اگر اس وقت ریڈیو پر مجھے سن رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ فیس بک پر دیکھنا چاہیں بھی ہمارے پروگرام کی لائیو ویڈیو پر ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو بالکل جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پر، اور فیس بک پر آپ سرچ کریں گے اجمل خان شوبی تو یہ کہ میری پروفائل آپ کے سامنے ہوگی، اور اس پروفائل پر پروگرام کی لائیو ویڈیو اسٹریمنگ بھی موجود ہے۔ اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو بالکل ہمیں ویڈیو پر بھی جوائن کر سکتے ہیں، دنیا میں کسی بھی کونے پر ہوں۔ FM 100 پاکستان فیملی اسٹیشن ہے، ہر جگہ آپ کے ساتھ موجود ہے۔ اور ہماری ٹرانسمیشن جو ہے افطار ٹرانسمیشن، یہ یقیناً ہماری ٹرانسمیشن 5 بجے سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے اذان عشاء تک جاری رہتا ہے، اور یہ سلسلہ درمیان میں میری ملاقات آپ سے تقریباً 6 بجے یا 6 بجے کے بعد ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ پھر ہم اسی طرح افطار بریک کے بعد پھر ہمارے ساتھ مہمان، اور یہ سلسلہ اذان عشاء تک جاری رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ روزانہ یہی سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، جب تک اس نے سانسیں دی ہیں آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ سلسلہ جو ہے آخری افطار تک چلتا رہے گا، اور آخری افطاری بھی ہم بالکل ساتھ کر رہے ہوں گے۔ ابھی وقت 6:20 ہو چکے ہیں، اور آج کراچی میں افطار کا وقت 6:48 ہے۔ جی آج کراچی میں افطار کا وقت 6:48 ہے۔ دوسرے شہروں کے جہاں تک آواز ہماری پہنچی، اگر سننے والے موجود ہیں تو اپنے مقامی وقت کے مطابق جو ہے وہ افطار کریں۔ ہمارے بہت پیارے سے دوست جناب شاکر علی صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ گلگت سے سن رہے ہیں۔ جی یہ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، دونوں کام ان کے ساتھ ساتھ ہے، مگر سنتے زیادہ ہیں، یہ دیکھتے ذرا کم ہیں۔ ان کا سننے سنانے کا عمل ذرا بہت زیادہ سسٹم جو وہ اپ گریڈ ہو چکا ہے،
تو ماشاءاللہ سے گلگت سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں شاکر صاحب، کبھی گلگت تو کبھی بلتستان تو کبھی انگلستان تو کبھی چمنستان، تو ماشاءاللہ آپ گھومتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح بس چلتا پھرتا رکھے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے بہت پیارے سے دوست، جی ہاں، بہت ہی ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ، بہت پیارے سے دوست ہمارے، بڑے دیرینہ دوست ہمارے عبدالوسی قریشی صاحب، جن کا تعلق ڈیلی آغاز سے ہے۔ آج اتفاق سے دیکھیں کہ آج ماشاءاللہ سے وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب سلامت رہیں، جزاک اللہ وسیع بھائی، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو، سب کو سلامت رکھے اور اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں اور اس بابرکت مہینے کی برکات و رحمتیں آپ سمیٹتے رہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح۔ اور عبداللہ خان، جی ہاں، ہمارا بھتیجا عبداللہ خان بھی اس وقت مجھے سن رہا ہے اور ہو سکتا ہے وہ دیکھ بھی لیں۔ تو عبداللہ بیٹا، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، آپ خوش رہو، آپ کے لیے، آپ کے ابو کے لیے، آپ کی تم سب لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں، آپ سب کے لیے۔ آپ لوگ خوش رہیں، سلامت رہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اور بات ہم کر رہے تھے کچھ، آپ کو پتہ ہے کہ سلسلہ جو ہمارا چلتا ہے وہ یہ چلتا ہے کہ کچھ اچھی باتیں شیئر کر لیں، کچھ اچھی باتیں ایک دوسرے سے ہم ساتھ اپنی شیئر کرتے ہیں۔ اور کیونکہ وہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں ہم سنتے بھی رہتے ہیں، ہم نے بچپن سے پڑھی بھی ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے، سب کچھ ہے ہمیں، مگر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اس انفارمیشن کو آپس میں شیئر کر کے اپ گریڈ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ ہم دیکھیں موقع نہیں ملتا نہ مل بیٹھنے کا، اور پھر خاص طور پہ آج کل مل بیٹھنے کا طریقہ بھی دیکھیں وہ ہو گیا ہے کہ اگر کہیں ایک گیدرنگ میں ہم مل کر بیٹھ بھی جائیں، اگر ایک گیدرنگ بن بھی جاتی ہے تو سلسلہ کیا ہوتا ہے کہ سب کے ہاتھوں میں اپنا اپنا موبائل ہوتا ہے، بیٹھے تو سب ہیں، ایک گیدرنگ بنا کے بیٹھے ہیں کہ پورے ٹیبل کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں، مگر سب کے ہاتھوں میں اپنا موبائل اور سب اپنے فیس بک یا واٹس ایپ یا کوئی بھی بس سلسلوں میں لگے رہتے ہیں، کوئی گفتگو کا سلسلہ آپس میں نہیں ہوتا۔ اچانک کچھ بات ذہن میں آ گئی تو بات سامنے والے سے کر لی، ورنہ تو سب اپنی اپنی موبائلوں میں بزی ہوتے ہیں۔ تو موبائل نے اتنا مصروف کر دیا ہمیں، اتنا مصروف کر دیا سوشل میڈیا نے کہ ہم اپنے رشتوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے بھی ہم دور ہو گئے۔ جہاں کہیں موقع ملے، اب تو ہم کہتے ہیں کہ ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی ہم بات چیت جو ہے وہ میسیجز کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے کہ کہاں یہ لا دو، وہ لا دو، وہ لا دو، وہ لا دو، اتنے مصروف ترین لوگ ہیں ہم۔ عام طور پہ میں نے دیکھا ہے ہمارے پریس کلب میں بھی یہی ہوتا ہے، عام طور پہ کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے بہت ساری یہی ہوتی ہے کہ گیدرنگ بیٹھی ہوتی ہے، سب بیٹھے تو ہوتے سارے، چائے وائے بھی پی رہے ہوتے ساتھ بیٹھ کے، کوئی کدو کا بات بھی بھولی بھٹ کی بات بھی کر لیتے ہیں، مگر سب اپنے اپنے موبائلوں میں زیادہ تر بزی ہوتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ تو آپ چل ہی نکلے۔ تو اس موبائل نے جو ہے وہ کہتے ہیں رشتوں کے اقدار کو ختم کر دیا، رشتوں کی اہمیت کو ختم کر دیا۔ اب لوگوں کے لیے سب سے بڑا رشتہ ان کا موبائل فون ہے، سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا نے ہی تمام رشتوں کو دور کر دیا اور سب بس اسی چکر میں لگے رہتے ہیں۔ اور وسیع بھائی کا کیا میسیج ہے کہ اجمل بھائی آج نشاط سینما والے نواب حضور الحسن صدیقی صاحب کا انتقال ہو گیا، مغفرت کی دعا کریں۔ ارے بھائی بس وسیع بھائی کیا بتائیں، ایسی خبریں اب تو روزانہ ہی کہتے ہیں کہ صبح دوپہر شام اس طرح کی خبریں مل رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بس نواب حضور الحسن صدیقی صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کا انتقال ہو گیا، اور یقیناً ہم سب ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس سفر کو آسان فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ بس وسیع بھائی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہماری، آپ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے اور ٹھیک ٹھاک رہیں ماشاءاللہ اپنی فیملی کے ساتھ ماشاءاللہ۔ تو بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، اور وقت جو ہے وہ 6:25 ہو چکے ہیں۔ تو بات ہم کر رہے ہیں، ہم عام طور پہ حقوق العباد کی بات کہتے ہیں، حقوق اللہ کے بعد جو جواب اور سوال ہوگا وہ ہوگا حقوق العباد کے حوالے سے۔ شمس رضا نے ہمیں جوائن کیا، اور شمس رضا کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام
جی شمس کیسے ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ امتیاز بخاری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا، بہت شکریہ، آپ کو ویلکم کہتے ہیں، تھینک یو، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ اور منڈی بہاؤدین میں ہمارے ایک بہت پیارے سے دوست ہیں جی جناب، وہ بھی ہمیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت دیکھ رہے ہو یا سن رہے ہو، تو بہت ساری دعائیں ان کے لیے بھی، رضا کے لیے بہت ساری دعائیں ہماری کہ رضا آپ بھی خوش رہیں، سلامت رہیں، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ آپ بھی ماشاء اللہ بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے، تو آپ کے لیے بھی بیسٹ وشز ہماری۔ بس اصل میں آپس کا اب یہ سلسلہ دیکھیں، یہی سلسلہ ہے کہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلم شاہد صاحب، جی ہاں اسلم شاہد صاحب بھی ہمیں جوائن یقیناً کر رہے ہیں یا کر لیں گے یا کرنے والے ہیں۔ اسلم شاہد صاحب جو یقیناً ہمیں اوسلو ناروے سے ہمیں دیکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، ویسے تو یہاں سیالکوٹ کے ہیں۔ تو جناب اسلم شاہد صاحب آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، خوش رہیں، آپ سلامت رہیں، اور آپ جزاک اللہ جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ احمد شکیل صاحب جو ہے وہ کاموں کی سے وہ بھی یقیناً ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ احمد شکیل صاحب آپ کا، آپ کے لیے، آپ کی امی کے لیے، بھابھی کے لیے، فیملی کے تمام لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ اور شمس رضا کہتے ہیں ہماری لیے دعا کیجیے گا، اور پریشان ہیں اور پریشان حال ہیں بہت دنوں سے، اللہ تعالیٰ۔ اچھا شمس رضا ہمیں انڈیا سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں شمس رضا یہ انڈیا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو بہت ساری دعائیں شمس رضا آپ کے لیے، آپ کی فیملی کی، اللہ تعالیٰ بس سب پر جو جتنے لوگ پریشان ہیں، جتنے لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو، ان سب کے دکھوں کو، تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ بس دور کرے، کیونکہ بے شک تمام سبب نکالنے والا، بنانے والا وہ رب کی ذات ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، وہی سبب بنانے والا ہے، وہی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ اور ہمیں پکار بھی، ہماری پکار بھی اسی کی طرف ہونی چاہیے، ہماری پکار کو سننے والا بھی وہی ہے۔ دنیا بھر میں لوگوں کے سامنے ہم روتے پھریں گے، دنیا بھر میں لوگوں کے سامنے روئیں گے، اپنے دکھڑے روئیں گے، لوگ سوائے اس کے کہ آپ کے دکھڑوں کو سن کر کوئی افسوس بھی نہیں کرے گا، سن تو لے گا، اور شاید پھر وہ آپ کے ان دکھڑوں کو، آپ کی اس داستان کو، آپ کی اس کہانی کو وہ دوسروں کے سامنے بھی سنا رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ نمک مسالہ لگا کے۔ تو اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت ہے، یہ میں اپنے تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ حاصل کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ ایک کہتے کہ ایک مورل سپورٹ، ایک دلاسا ہوتا ہے نا، انسان تسلی ہوتی ہے، انسان جو ایک تسلی دیتا ہے۔ ہمارے ہاں تو تسلی کا بھی اب رواج نہیں رہا، لوگ اب تسلی بھی دینا گوارا نہیں ہوتا ان کو، وہ کہتے تسلی بھی نہیں دو، تسلی سے بھی کہیں اس بندے کا کچھ مسئلہ حل نہ ہو جائے، تو اس لیے کہ وہ خود چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں اب وہ کل میں بات کر رہا تھا آپ سے جب کہ انسانیت کی، ہمدردی کی، ایک لوگوں سے اپنائیت کی، وہ چیز اب نہیں رہی ہمارے یہاں، اب وہ سب کچھ نہیں ہے، کیسی کوئی انسانیت نہیں۔ ہمارے اندر کا جو انسان ہے نا، ہم نے اس کو تھپکے دے دے کے اور گہری نیند سلا دیا ہے، اتنا گہرا اس کو گہری نیند سلا دی ہے کہ اب وہ شاید ہی کبھی اٹھ جائے تو اٹھ جائے، اور اچانک اٹھ جائے تو اور بات ہے، ورنہ ویسے تو وہ میرے خیال جو ہمارے اندر کا انسان ہے کہ جو انسانیت کے ساتھ ہوتا ہے اور جس کی انسانیت ہے، وہ مشکل ہے کہ وہ اب جاگے، اس کو جگانا اور اس کا جاگنا اب ناممکن سے لگتا ہے۔ دن بہ دن حالات جس طرح ہوتے جائیں گے اس طرح وہ مشکل ہی جاگے گا، کیونکہ لوگ اب سیلفش ہو چکے، خود غرض ہو چکے، اپنے مطلب کی خاطر، اپنے کام کی خاطر ہم لوگوں سے، ہمارے روابط ہوتے، ہم رابطہ کرتے ہیں لوگوں سے، ہمارے تعلق اپنے کام کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ جب تک ہمارا کام ہے ٹھیک ہے، کام نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، سلام دعا بھی کہتے انسان سلام دعا سے بھی جاتا ہے، ایسا اب تو سب ہو گیا کہ چلو سلام دعا تو انسان رکھ لے، تو اب لوگ سلام دعا سے بھی چلے گئے، اور بس یہی ہے کہ بس جہاں کام ملا، ایک نیا تعلق، ایک نیا رشتہ، ایک نئی دوستی، اور اس کے بعد پھر تو چل میں آیا۔ تو یہ کہانی ہمارے یہاں بڑی عام سی کہانی ہو چکی ہے۔ ہمارے یہاں کی دنیا بھر میں اب یہی سلسلہ ہو رہا ہے کہ لوگ سیلفش ہیں، بالکل اپنے مطلب کے حساب سے لوگ چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بس سب پر اپنا کرم کرے۔ ماہ رہی ماہ کریم ماہ فرقان ماہ رحمان ماہ رمضان
अस्सलामु अलैकुम और अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। मैं हूँ नात ख़्वां मोहम्मद शाहिद क़ादरी और आप सुन रहे हैं FM 100 पर रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात अजमल शोबी के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। अस्सलाम माह सयाम इफ्तार लाइव ट्रांसमिशन आप मेरे साथ सुनते हैं और फेसबुक पर लाइव वीडियो देखते भी हैं। FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से आपका मेरा साथ होता है। इंशाअल्लाह ताला आखिरी इफ्तार तक अल्लाह ताला ज़िंदगी दी आपको हमें, तो आखिरी इफ्तार तक हम साथ साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। वक्त जो है वो 6:38 हो चुके हैं और आज इफ्तार का वक्त 6:48 है। तो बस थोड़ा सा वक्त रह गया, 10 मिनट रह गए बस। और 10 मिनट जो है वो यकीनन इस वक्त ये दस्तरखान की हर जगह तैयारी हो रही है और सब लोग अपनी तैयारियों में मशरूफ़ होंगे उस वक्त। और हर तरफ ही जो जहाँ पर इफ्तार ऑफिसों में होता है वहाँ भी यकीनन तैयारी, दस्तरखान लग रहे होंगे, दस्तरखान लग चुके होंगे और वहाँ पर इफ्तारी का सामान रखा जा रहा होगा। घरों में भी डाइनिंग टेबल पर या फर्श नशिस्त पर यकीनन तैयारी भरपूर जोश खरोश के साथ जारी सारी होगी और इंशाअल्लाह ताला होनी भी चाहिए। इफ्तार में कहते हैं कि सब मिलकर जब साथ बैठते हैं और फिर बरकतें बहुत ज़्यादा होती हैं और ख़ास तौर पे इफ्तार के वक्त इफ्तार कि रोज़ार जो दुआ मांगता है वो रब करीम बहुत जल्दी उसको कबूल फरमाते हैं, क्योंकि रब का और रोज़ार का ये एक आपस का ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन है कि बस रब ने कह दिया कि बस रोज़ार के मुँह की जो बू है वो भी किसी मुश्क से, जन्नत के खुशबू मुश्क से भी अफजल है वो। तो ये बस वो रिश्ता है कि जो रब से एक दफ़ा जुड़ गया, बस हमारी वो बात है कि हम अपनी हमारी काहिली हैं, हमारी सुस्ती हैं, हम शायद अपने इस ताल्लुक़ को पक्का नहीं कर पा रहे। हम अगर रब से हमारा ताल्लुक़ एक पक्का हो जाए ना, तो पक्का कहते हैं कि जब उसकी रज़ा हमारी रज़ा हो जाए और उसकी रज़ा के बग़ैर हमारा एक पल ना गुज़रे, तो फिर कहते सारे बेड़े पार। जब रब साथ हो जाए, कहते जब जिसके साथ अल्लाह है, अल्लाह ने जिसके हाथ पकड़ लिया, अल्लाह ने जिस पर साया कर दिया अपनी रहमतों का, तो उसके लिए दुनिया कुछ भी नहीं है। दुनिया क्या करेगी? दुनिया, हम दुनिया के चक्करों में रहते हैं। हर बात में हमारी बात में यही होती फीलिंग, यार दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग अच्छा लोग किसी भी सूरत चुप नहीं रहते। वो कहते हैं कि दुनिया कब चुप रहती है, कहने दी जो कहती है, क्योंकि दुनिया किसी भी हाल में आपको, अगर आप बहुत अच्छा खा रहे होंगे, बहुत अच्छा पहन रहे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत ही हंसी खुशी के साथ ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं, तो लोगों को ये भी खलेगा कि यार ऐसा इसके पास क्या आ गया है कि ये इतना खुश और इतना मतलब अच्छा हो गया है कि इसके हालात एकदम बदल गए। और ये लोगों की ये भी खलेगा, लोग इसकी भी जो है वो कहते हैं कि खोज में लगे रहेंगे कि यार ये हुआ कैसे, ये क्या मसला, क्या इसके साथ हुआ, क्या क्या इसको मिल गया, कैसा ख़जाना क्या मिल गया जो ये एकदम जो है इसके हालात बदल गया। और अब तो पहले क्या हाल था और अब क्या हाल है। अच्छा, अगर आप रोएंगे, परेशान हैं, हम लोगों के सामने बैठ के अपनी परेशानियों को शेयर करते हैं, हम समझते हैं कि शायद हमारा दोस्त है, हमारी परेशानी को सुनेगा, हमें कोई दिलासा देगा, हमें कोई तसल्ली देगा या हमारी परेशानियों को कोई हल निकालेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तजर्बे की बात बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। लोग सुनते तो हैं। अच्छा, आप देखें कभी कभी तो उनका सुनने का अंदाज़ भी ऐसा होता है जैसे बिल्कुल इग्नोर करने वाला अंदाज़ होता है कि बस एक टाइम पास करने के लिए कि एक बंदा बोल रहा तो सुन तो लो। तो वहाँ पर वो ऐसा भी नहीं कि लोग तसल्ली दे दें, मोरल सपोर्ट कर दें, ऐसा भी नहीं होता। तो दुनिया की बात को हमें छोड़ ही देनी चाहिए। और अब तो दुनिया को कहते हैं कि बिल्कुल आप साइड पर रखें, क्योंकि दुनिया जब आपके दुख में आपके साथ नहीं है तो सुख में भी आपके साथ नहीं, तो फ़ायदा है फिर। और आम तौर पे जब कहते हैं आपके पास पैसा आ जाए ना दुनिया में, अब तो दुनिया ने एक अपना दस्तूर बना लिया कि जिसके पास पैसा है वो उसके पीछे सब है, उसके पीछे सब है। और जिसके पास पैसा नहीं है
کچھ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، تو بس وہ پھر اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی تو اہمیت بھی دنیا میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یار اہم ہی ہے، چھوڑ، چاہے وہ آپ جتنا اچھا کھا رہے ہو، جتنا اچھا پہن رہے ہو، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں گے بس، مگر ہے کہ لوگ نہیں اس بات کو نہیں دیکھتے۔ تو ہمارے یہاں دنیا کا سسٹم جو ہے وہ کافی بدل چکا ہے، اب وہ دنیا نہیں رہی پہلے والی دنیا کہ ایک دور کبھی ہوتا تھا، ہمارے بچپن کی بات ہے کہ کبھی ہوتا تھا کہ لوگ بڑا احساس کرتے تھے ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے لیے لوگ میلوں پیدل چل کے جاتے تھے، میلوں پیدل چلتے تھے۔ لازمی جب وقت کے ساتھ ساتھ آپ جائیں، بہت پیچھے جا کر جاتے ہیں، تو اس وقت ٹرانسپورٹ اتنی نہیں تھی، گاڑیاں اتنی نہیں تھیں، یہ تو اب وقت کے ساتھ ساتھ بینک نے اپنے لیزنگ کے حساب سے بینک نے گاڑی دینی شروع کر دی، فلانا دے رہے، وہ دے رہے، قسطوں پہ، تمام چیزیں، ورنہ پہلے ایسا کہاں تھا۔ پہلے یہ اب گیس کی آپ دیکھیں کتنی پریشانی چل رہی ہے اس وقت کہ گیس کے لیے نہ سحری میں گیس ہوتا ہے نہ افطار میں گیس ہوتا ہے۔ ہماری حکومت پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، حکومت کو چاہیے کم از کم اس بابرکت مہینے میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی، اور گیس کے گھر میں کیا کرے۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ گھروں میں لکڑی کے چولہے جلائے جائیں، فلیٹ میں یا دوسرے گھروں میں اب لکڑی کے چولہے نہیں جل سکتے، کیسے جلائے بندہ، کیا کرے، تو وہ ممکن نہیں ہے۔ تو گیس اتنی مہنگی ہو چکی ہے، اور گیس اس کے علاوہ جو سوئی گیس ہے وہ تو ناپید ہو چکی ہے کہ اب اگر چولہا اچانک جل جائے، چولہے سے تھوڑا سا شعلہ نکل جائے تو عجیب سی حالت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی بہت بڑا معجزہ رونما ہو گیا۔ تو گیس ہمارے یہاں تو جو وقت ہماری سے سوئی گیس کمپنی نے دی ہے، وہ اس وقت میں بھی گیس نہیں ہوتی، اس کے وقت کو چھوڑتے ہیں، ویسے تو گیس ہوتی ہی نہیں ہے، اس وقت میں بھی گیس نہیں ہوتی۔ تو لوگ اس وقت دیکھیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ سحری میں باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، رش ہوٹلوں پہ رش لگا ہوا ہے، چائے کے لیے، پراٹھے کے لیے، کھانے کے لیے، دن میں رش لگا ہوا ہے، افطار پہ جائیں تو یہ حالت ہے۔ تو دن رات لوگوں نے، ہماری حکومت نے اس وقت لوگوں کو پریشان سے پریشان ترین کر کے رکھ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ بس اپنا کرم کرے اور بس اپنا رحم کرے، اس لیے کہ اب صرف رب ہی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے۔ اور وقت جو ہے وہ بس افطار کا وقت قریب ہے، تو آپ سب سے التماس ہے، التجا ہے کہ اپنے دسترخوان پر بیٹھیں، تو افطار کے وقت ضرور دعا کیجیے گا ہمارے لیے، ہماری پوری ٹیم کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی، اللہ تعالیٰ نے مہلت زندگی دی، تو انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اور بس جو جہاں ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ دے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزگار کا سبب بنائے، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانی کو دور کرے، اور جو اس دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جو ہے وہ بہتر مقام عطا فرمائے۔ بس ہم سب دعا کر سکتے ہیں، آپ سب ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہماری ٹیم کے لیے دعا کیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا آپ سے، اللہ نگہبان اینڈ پاکستان